جہاں منافقوں کا اللہ نے حال بیان کیا وہاں کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے، اب وہ سمجھتے ہی نہیں ہے. کتنا سمجھاؤ، کتنی دلیلیں پیش کرو، بالکل نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ مور لگ گئی، دل میں تالا لگ گیا. میاں جب لاک ہی لگ گیا تو تالا کھلے تو اندر کچھ جائے، جب دروازہ بھی بند ہے تو اندر کیا جائے گا؟ بولو، دروازہ بند ہے تو کوئی اندر جائے گا؟ دروازہ کھلے تو کوئی اندر جائے، اور دروازہ اس وقت کھلے گا جب تالا ٹوٹے گا. تو رب نے تو لگا دیے تالے. تو بولو، حضور کے زمانے میں جو منافق تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے یا نہیں؟ بتاؤ، کلمہ بھی پڑھتے، نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، ان کی مسجد بھی تھی، الگ مسجد بنائی تھی، نماز روزے سے بڑے پابند تھے، اور وہ تبلیغ بھی کرتے تھے. ٹولیوں کی ٹولیاں نکلتے تھے. یہ میں نہیں کہتا، قرآن پڑھ کے دیکھو، پہلے ہی کہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا کہ ملک میں زمین میں فتنہ نہ پھیلاؤ، لوگوں کے عقیدے خراب نہ کرو، ان کو مسلک کے حق سے نہ ہٹاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ منافق کہتے نہیں جی، ہم عقیدے کو نہیں خراب کرتے، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے، لوگوں کو نماز روزے کی تبلیغ کرتے ہیں، کلمے درست کرواتے ہیں، ہم فتنے نہیں پھیلاتے، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے. انما نحن مصلحون، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. ایمان والوں آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ جو اصلاح کے دعوے دار ہیں حقیقت میں یہی فسادی ہے، لیکن ان کو اپنے فسادی اور فتنہ پرور ہونے کا خود بھی شعور نہیں. یہ اپنے خیال میں تو اصلاح کرتے پھرتے ہیں، تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، لیکن یہ اصلاح بھی کرتے بلکہ فتنہ پھیلاتے پھرتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مورے لگا دی. اب یہ نہیں سمجھتے، تو جب اللہ فرماتا ہے نہیں سمجھتے تو پھر میں اور آپ کیسے سمجھا سکتے؟ کھانے لگے ہوئے، مورے لگی ہوئی، سمجھ ہی نہیں سکتے. سارا زور لگاؤ، کتنی حدیثیں آئے کہ کوئی نہیں مانو. وجہ کیا؟ دل میں کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، تالا لگا ہوا بند ہے معاملہ. چلیے صاحب ذرا غور کے ساتھ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تو جاؤ، دونوں کٹھے ہی ملیں گے، ملے کٹھے یا نہیں؟ فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، برائی سے ڈرتا ہے، اور تکلیفوں مصیبتوں میں صبر کرتا ہے، جیسا کہ میں نے کیا. یا کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے قید بھی ہوئے، 12 سال جیل کی تکلیف مصیبت برداشت کی، لیکن تقوی و پرہیزگاری کا دامن نہیں چھوڑا. تو فرماتے ہیں جو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفوں مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، ایسے نیک لوگوں کا اللہ اجر ضائع نہیں کرتا. فإن اللہ لا یضيع اجر المحسنین، ایسے محسنوں، نیکی کرنے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا. تم نے میرے ساتھ کیا کیا کیا؟ میں نے صبر کیا تو دیکھو اللہ نے مجھ پر کتنا احسان کیا. نبی بھی بنایا اور مصر کا بادشاہ بھی بنایا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا
وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ کہنے لگے خدا کی قسم اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا، منتخب کر لیا اور اپنا پیارا اور مقرر بنا لیا، اور ہم بھرے دربار میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم خطا کار، ہم مجرم، ہم خطا کار اور ہم قصوروار ہیں۔ تو اب آپ ایسا کیجیے کہ ہماری خطا معاف کر دیں، جو کچھ ہم نے کیا ہمیں معاف کر دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی۔ یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اب سناؤ ابا جان کی کیا حالت؟ انہوں نے کہا غم اور حزن سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اچھا اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا میری یہ قمیص لے جاؤ جو میرے بدن سے لگتی رہتی ہے، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ يَأْتِ بَصِيرًا، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اب اپنا سارا گھر بار لے کر یہاں آ جاؤ، والد کو بھی لے آؤ، والدہ کو بھی لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ انتقال کر چکی، ان کی بہن تھی، ان کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے نکاح کر لیا، تو گویا وہ ان کی خالہ تھی، اور جب یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تو ماں بھی بن گئی۔ فرمایا ان کو بھی لے آؤ، سب کو لے کر اپنا گھر بار لے کر یہاں آ جاؤ، اور جو میری قمیص لے جاؤ۔ اب ذرا سننا، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے سب کچھ ظاہر کر دیا کہ نہیں؟ اب ادھر بھی دیکھو، بھائیوں نے قمیص لے لی یوسف علیہ السلام کی اور قمیص لے کر چلے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ مصر سے چلا، شہر سے نکلا، قَالَ أَبُوهُمْ، ادھر کنعان میں ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا پہلے خوشبو نہیں آتی تھی؟ کیا پہلے ناک بند تھی؟ خوشبو پہلے بھی آتی تھی، لیکن پہلے ظاہر کرنے کا حکم نہیں۔ اب منزل پوری ہو گئی، ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی ظاہر کر دیا تو ادھر باپ نے بھی کہہ دیا کہ آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ جو تھے پاک، جو پاک تھے، انہوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہنے لگے خدا کی قسم بے شک تو یوسف کی محبت میں پرانا ہی ڈوبا ہوا۔ اب یہاں میں نے ایک مسئلہ کرنا ہے بڑا اہم۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ یہ بیٹے تھے، وہ بیٹے جو یعقوب علیہ السلام کے پاس رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کے پاس نہیں آئے، تیسری مرتبہ سارے نہیں آئے، چند آئے اور چند باپ کے پاس رہے۔ جو چند آئے تھے ان کو یوسف علیہ السلام نے بتا دیا اور قمیص دے کے روانہ کیا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ بیٹے جو پاس تھے انہوں نے کیا کہا؟ اب ذرا قرآن کے الفاظ سنو اور پھر مسئلہ سمجھو۔ قالوا، انہوں نے کہا تاللہ، خدا کی قسم، انکا،
بے شک اے ہمارے باپ تو لفی ضلال کل قدیم. اب یہاں لفظ آیا ضلال اور اس کے ساتھ آیا قدیم. اگر ضلال کا معنی گمراہی کیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا بیٹوں کا کہ خدا کی قسم تو قدیمی ہی گمراہ ہو. ان کا لفی ضلال کل قدیم، خدا کی قسم تو قدیمی ہی شروع سے ہی پہلے سے ہی گمراہی میں ہے. تو بولو اگر کوئی پیغمبر کو قدیمی گمراہ کہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ کافر ہوگا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر بیٹوں کی مراد یہ ہوتی کہ ہمارے باپ خدا کی قسم تو قدیمی گمراہ ہے تو وہ کافر ہو جاتے. تو یہاں دلال کے معنی گمراہی کے نہیں، دلال کے معنی محبت میں وارفتگی کے. یعنی جب انہوں نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو بیٹوں نے کہا یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے تو پرانے ہی یوسف کی محبت میں ڈوبا ہوا. تو معلوم ہوا کہ دلال کے معنی محبت میں ڈوب جانے کے لیے آتے. اور 2 آیتیں پہلے بھی گزر چکی. زلیخا کے بارے میں کیا کہا؟ قد صدفہ حبا، وہاں بھی حب لفظ محبت موجود ہے. اور آگے کہا انا لنراہا فی ضلال مبین. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پہلے بیٹوں نے کیا کہا؟ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ انا ابانا لفی ضلال مبین. 3 جگہ پر لفظ ضلال آیا اور اس کے ساتھ محبت کا لفظ آیا. تو یاد رکھو اب میں مسئلہ کرنے لگا، ذرا توجہ سے سنو. لفظ دلال جو ہے نا دلال، اس کے لفظی معنی ہے گم جانا. لفظ دلال کے معنی کیا ہے؟ گم جانا. عرب کے لوگ کہتے ہیں جل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم گیا. پانی جب دودھ میں مل گیا تو عرب والے کیا کہتے ہیں کہ پانی دودھ میں گم گیا، مل گیا، یعنی دلال ہو گیا. جلل ماؤ فی اللبن، جب پانی دودھ میں مل گیا تو اس مل جانے کو وہ کیا کہتے ہیں؟ دلال. کسی واسطے امام اللہ علی قاری فرماتے ہیں بدان المحب ایسی بعض اللغات، بعض لغتوں میں آیا ہے کہ دال محب کو بھی کہتے ہیں. محب کو ابھی میں مسئلہ کر رہا ہوں، ذرا غور سے سننا. لفظ دلال کے اصل معنی گم جانا. ایک اور دلیل قرآن سے پیش کر کے پھر مسئلہ آپ کروں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا اینا شرکاؤکم، وہ تمہارے شریک کدھر گئے جن کو تم ہمارا شریک ٹھہراتے؟ قالوا ضلوا عنا، تو وہ مشرک کہیں گے وہ ہم سے گم گئے. ضلوا عنا یہ مانا نہیں وہ ہم سے گمراہ ہو گئے، لیکن اس وقت وہ ہم سے گم ہے. تو لفظ دلال کے معنی کیا ہے؟ گم جانا. اب مطلب سنو، پانی دودھ میں ملا اس پر بھی دلال کا لفظ آیا، جو گم ہو گیا اس پر بھی دلال کا لفظ آیا. اب یہ لفظ دلال جس کے متعلق بولا جائے گا، دیکھا جائے گا، وہ کس چیز میں گم ہے تو اس کی حالت کے مطابق معنی کیا جائے گا. مثلا اگر کوئی شخص برائی، بدکاری، بدعمالی میں گم ہے تو اس کی حالت دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ یہ گمراہ ہے، یعنی سیدھے راستے سے بچا ہوا. اگر کوئی شخص بد اعتقادی، کفر، شرک میں گم ہے تو اس کی حالت دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ یہ کفر شرک میں گم ہے. اور اگر کسی کی محبت میں کوئی بار رکھتا ہے
کسی کے عشق میں محو مستغرق ہے تو اس کی حالت دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ یہ عشق و محبت میں گم ہے. جب آپ نے یہ سمجھ لیا اب آیت کا ترجمہ کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بابا کہتا تھا یہ نبی کریم کو اللہ فرماتا بابا جاتا تھا اور پایا اللہ تعالیٰ نے اے محبوب آپ کو کیا ضالن. اب ان جاہلوں نے کیا ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو گمراہ پایا. حضور گمراہی میں تھے, نہیں جانتے تھے ایمان کس کو کہتے ہیں, توحید کس کو کہتے ہیں, نیکی کس کو کہتے ہیں. 40 سال تک حضور گمراہ تھے. ارے نہیں, ترجمہ کرو کسی جاننے والے سے. اللہ فرماتا ہے باجا کا تو اے محبوب ہم نے تجھے اپنی محبت اور اپنی معرفت میں گم پایا. میرے محبوب تو میری معرفت میں میری محبت میں گم تھا. محبوب مستغرق تھا تو ہم نے تجھے اپنی معرفت عطا فرمائی. تو ہماری محبت میں گم تھا تو ہم نے تجھے اپنا دیدار عطا فرمایا. تو ہماری محبت میں وابستہ تھا تو ہم نے تجھے اپنی ذات و صفات کی معرفت عطا فرمائی. تو سوال کے معنی مہم کے بھی آتے ہیں. تو نبی کریم کے لیے جو لفظ دعان آیا ہے اس کا معنی گمراہی نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں وابستہ بھی ہے. تو جن لوگوں کی نظر نہیں وہ ہر جگہ ایک ہی, اگر ایک ہی ہر جگہ ترجمہ کرو گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں جی ہم تو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب وہاں غلط ضالین کے معنی گمراہ کے ہیں تو یہاں بھی دعا لایا ہے. تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ قرآن میں الفاظ کتنے معنوں میں آتی ہیں. اگر ایک ہی معنی کرتے ہو تو پھر میں ایک بات تم سے پوچھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ فرماتا ہے انہوں نے بھی مکر کیا, اللہ نے بھی مکر کیا, اور اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے. تو کیا دونوں جگہ ایک ہی معنی کرو گے؟ اگر ایک معنی کرو گے تو کافر ہو جاؤ. انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. تو جو سب سے زیادہ بہتر مکر کرنے والا ہو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مکار. تو بولو اگر کوئی اللہ کو مکار کہے تو اس کا ایمان رہے گا؟ تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ انہوں نے بھی مکر کیا اللہ نے بھی مکر کیا. تو لفظ تو ایک ہے مگر ادھر مانے کچھ اور ہیں, ادھر مانے کچھ اور. وَمَكَرُوا, انہوں نے مکر کیا کیا کہ نبی کریم کو قتل کر دیں. نبی کریم کو قتل کر دیں انہوں نے, کیونکہ مکر کے لفظی معنی ہے تدبیر کرنا, خفیہ سازش, خفیہ تدبیر, اس کو کہتے ہیں مکر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا, انہوں نے سازش کی, انہوں نے خفیہ تدبیر کی میرے نبی کو قتل کرنے کی. اور وہ مکر اللہ, اور اللہ نے تدبیر کی اپنے نبی کو بچانے کی. اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا. اور سنیے, اگر ہر جگہ ایک ہی معنی کرو گے تو ایمان نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کافر لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ, اور وہ اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. تو کیا اللہ کو دھوکے باز کہنا جائز ہے؟ بولو بھائی, اللہ جو کافروں کو دھوکہ دیتا ہے تو کوئی اس آیت کو پڑھ کر کہے اللہ بڑا دھوکے باز ہے, تو جو ایسا کہے گا وہ کافر ہو جائے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے.
تو لفظ جو ہے خدا وہ ایک ہے، مگر جب اس کی نسبت کافروں کی طرف ہوئی تو مانے کچھ اور ہوں گے ان کی حقیقت کے مطابق، اور جب اس لفظ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو مانے اللہ کی شان کے مطابق۔ اچھا، کافر مسلمانوں کے ساتھ اکٹھا کرتے تھے، مذاق، استہزاء، اور اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق اور ٹھٹھا کرتا ہے۔ تو جو لوگ جیسے کافر ٹھٹھا مذاق کرتے تھے اللہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ لفظ تو استہزاء ایک ہے، مگر جب اس کی نسبت کافروں کی طرف ہوگی تو مانا کچھ اور ہوگا، اور اللہ کی طرف ہوگی تو مانا کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح لفظ قول کی نسبت جب کافروں کی طرف ہوگی تو مانا یہ ہوگا کفر میں گم ہے، جب بدعملوں کی طرف نسبت ہوگی تو مانا یہ ہوگا بدعملی میں گم ہے، اور جب نبی کریم کی طرف نسبت ہوگی تو مانا یہ ہوگا اللہ کی محبت میں گم ہے۔ تو ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں ہوتے، مگر یہ تو کوئی عالم سمجھائے، کوئی محقق جس کی تفسیر پر نظر ہو، وہ جانتا ہو کہ ایک لفظ کتنے معنوں میں آتا ہے، اور جہاں کون سے معنی ہیں وہاں کون سے معنی کب پتہ چلے گا۔ جس کو پتہ نہیں وہ تو گمراہ کر کے رکھ دے گا، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ سمجھ گئے آپ؟ اب چلو وہاں سے پھر عرض کرتا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ معلوم ہوا درمیان میں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہو تو محبت والوں کو خوشبو آ جایا کرتی ہے۔ آتی ہے یا نہیں؟ آتی ہے۔ سنو میں عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن کے شہر قرن میں تھے، ملک یمن کے شہر کرن، حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں تھے، مگر والدہ ماجدہ کی خدمت کی وجہ سے حاضر نہیں ہوئے۔ بوڑھی ماں تھی اور نابینا تھی، ماں بوڑھی تھی اور آنکھوں سے نابینا تھی، تو ماں کی خدمت، ماں سے اجازت مانگی، اماں جان مجھے اجازت دو، میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر دوں۔ فرمایا بیٹا میں ایک تو بوڑھی ہوں، دوسرا اندھی ہوں، اگر تم چلے گئے تو میرا پرسان حال کون ہوگا؟ میں معذور اپاہج، تو میری تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو بیٹا پتہ نہیں کتنے دن زندگی ہے، جب میں مر جاؤں گی مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے چلے جانا، اور پھر ایسا جانا کہ رسول اللہ کی خدمت میں ہی رہنا، پھر پیچھے کا خیال تو نہیں نہ ہوگا۔ ماں کی خدمت میں لگے رہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کو چاہیے تھا کہ میری خدمت میں آتے، ماں کی خدمت کو انہوں نے ترجیح دی، میری زیارت کا خیال نہیں کیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، اس سے اندازہ کرو کہ ماں کی خدمت کتنی اہمیت رکھتی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، حضور فرماتے ہیں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماؤں کا خیال کرو۔ سنو، درجہ باپ کا زیادہ ہوتا ہے، حق ماں کا زیادہ ہوتا ہے۔ درجہ باپ کا زیادہ ہوتا ہے لیکن حق ماں کا زیادہ ہوتا ہے۔ ماں ماں ہی ہوتی، ماں نہیں ملتی، باپ نہیں ملتا اور باقی سب کچھ مل جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک مائی صاحبان، حضور نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ تم اٹھ گئے، مائی صاحب آ رہی ہیں، صحابہ اٹھ گئے۔
جب مائی صاحبہ قریب آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے اٹھ کر استقبال کیا اور اپنی چادر مبارک اتار کر مائی صاحبہ کے لیے بچھا دی. مائی کو اپنی چادر پر بچھایا اور وہ چادر جس کو اللہ قرآن میں ذکر فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر کا جھرمٹ مارنے والے، او مدثر کی چادر نبی کریم نے اس مائی کے واسطے بچھا دی. کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر گھر لے گئے. گھر میں جا کر بڑی خدمت کی، 40 بکریاں دی، ایک اونٹ ساز و سامان کا بھر کر، تحفے تحائف کا اونٹ بھر کر دیا اور دور تک چھوڑنے کے لیے گئے. رخصت کر کے جب واپس آئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خوش نصیب مائی کون تھی؟ حضور نے اٹھ کر استقبال کیا، اپنی چادر مبارک بچھائی اور اوپر بٹھایا، گھر میں جا کر خدمت کی، 40 بکریاں دی، سامان کا بھر کر اونٹ دیا، دور تک چھوڑنے کے لیے گئے. یہ خوش نصیب مائی کون تھی؟ فرمایا میرے صحابیوں تم نہیں جانتے ہو، یہ میری دائی حلیمہ تھی. اور جو اپنی دائی حلیمہ کی اتنی خدمت کرتی ہیں، اتنا احترام کرتی ہیں، اگر حقیقی ماں ہوتی تو کتنا احترام کرتے. اب میں تمہیں کیا بتاؤں، کلیجہ منہ کو آتا ہے. پوچھو ان سے، پوچھنا جن کو تم مولوی سمجھتے ہو، جن کو تم اپنا رہنما سمجھتے ہو، ان سے پوچھو. یہ کہتے ہیں حضور کے ماں باپ مشرک تھے. معاذ اللہ، توبہ توبہ. یہ کہتے ہیں حضور کے ماں باپ دوزخ میں. ان لوگوں کو حیا نہیں آتی، یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں کہ کس کے ماں باپ کا مسئلہ ہے. یہ میرے تمہارے ماں باپ کا مسئلہ نہیں، مصطفیٰ کے ماں باپ کا مسئلہ ہے. یہ اس ماں کا مسئلہ ہے جس ماں کے سکھ میں اقدس میں جلوہ گر رہے، جس ماں نے سینے سے لگایا، جس ماں نے اپنا دودھ پلایا، جس ماں نے ہونٹوں کو چوما، رخساروں کو چوما. یہ اس باپ کا مسئلہ ہے جس باپ کے سلم میں نبی کریم کا نور رہا. یاد رکھو ہمارا مطلب کیا ہے، حضور کے ماں باپ مومن تھے. اب بولے سارے حضور کے ماں باپ مومن تھے، پہلے بھی مسلمان تھے، دین ابراہیم پر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر. حضور کے والدین کریمین نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی شرک، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. میں نے اپنی کتاب میں یہ مسئلہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے. الذکر الحکیم فی سیرت النبی الامین میری کتاب. میں 10 کتابیں یہاں لے کر آیا تھا، وہ 10 دوستوں کو دے دی. اس کو پڑھ کے دیکھو. یہ حضور کے ماں باپ کے ایمان کا مسئلہ میں نے بڑی تفصیل سے لکھا اور مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دیے. حضور کے ماں باپ پہلے بھی دین ابراہیمی پر تھے، مسلمان تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. تم جانتے ہوں گے حضور ابھی والدہ کے فکر میں تھے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے رات کو غیب کی آوازیں آتی تھی، اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سید المرسلین ہے، اس امت کا نبی ہے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا. اللہ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب نبی کریم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا کہ مشرق مغرب روشن ہو گئے، اور میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضور کی والدہ ماجدہ سب کو جانتی تھی. جب حضرت حلیمہ کو سپرد کیا نا دائی حلیمہ کے، تو پڑھ کے دیکھو کتابیں کیا کہا. حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ
میرے بچے کو عام بچے جیسا بچہ نہ سمجھنا، میرے اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس بچے کی پیدائش سے پہلے اور اس کی پیدائش کے وقت جو کچھ میں نے دیکھا ہے، تو کبھی پھر آئے گی تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ میرے بچے کا کیا خرچہ مرتبہ، جس کے سر کا تاج، جس کی محبت کا چمن اچانک خزاں کا شکار ہو گیا، جس کے سر کا تاج گھر کے راضی خوشی تجارت کے واسطے گیا اور آخری وقت اس کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا، بات کرنی بھی نصیب نہ ہوئی، جنازہ بھی اٹھتا نہیں دیکھا، قبر بھی پاس نہیں ہے کہ کبھی کبھی جائے، اور دل کے اندر جو ہجر و فراق کے شعلے بھڑک رہے ہیں وہ آنسوؤں کی صورت میں پیش کر آئے۔ 300-350 میل کا فاصلہ، تو شوہر انتقال کر گیا۔ جب نبی کریم کی عمر ہوئی 6 برس کے قریب، تو حضرت آمنہ مدینے میں گئی، نبی کریم کو ساتھ لے مدینے میں گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ رشتہ داروں کو ملنے گئی تھی۔ جن رشتہ داروں کو ملنے کا بہانہ کیا تھا وہ دور کے رشتہ دار تھے، قریب کے نہیں تھے، اور دور کے رشتہ داروں کو ملنے کے بعد اتنا لمبا سفر کرنا یہ بڑی عجیب کی بات تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ رشتہ داروں کو ملنے کا تو تھا بہانہ، مدینے اس لیے گئی تھی کہ شوہر کی قبر پر جائیں اور قبر پر کھڑے ہو کر آنسوؤں کے نذرانے پیش کرے، اور وہ جو 6 سال کا بچہ تھا وہ ساتھ لے گئی کہ اے قبر میں سونے والے، جو نشانی تو مجھے دے گیا تھا، آج اگر تو زندہ ہوتا تو اپنے اس فرزند کی شان دیکھتا تو تیری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی کہ اللہ نے تجھے کس شان کا فرزند عطا فرمایا تھا۔ 1 مہینہ رہی شوہر کی قبر پر، 1 مہینہ کتنی مرتبہ حاضر ہوئی ہوگی، اور وہ دل کے اندر جو ہجر و فراق کی آگ شعلہ زن تھی وہ آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں کتنی مرتبہ شعلے نکلے ہوں گے، اور کتنے آنسوؤں کے موتی شوہر کی مرکز پر نثار کیے ہوں گے۔ 1 مہینہ رہ کر جب واپس آئی تو راستے میں بیمار ہو گئے، وہ زخم تازے ہو گئے اور تاب نہ لا سکی، آخری وقت آ گیا۔ حضور کی عمر شریف 6 برس کی۔ قافلے والوں سے پوچھو، آپ علامہ امام حافظ ابو نعیم اصفہانی جو بڑے فقہ اور محدث اور امام ہیں، جن کی روایتیں مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہیں، ان کی کتاب دلائل النبوت اٹھا کر دیکھو، میرے پاس موجود ہے۔ 6 برس کی عمر تھی حضور کی، حضرت آمنہ کا آخری وقت تھا، مکے اور مدینے کے راستے میں بیمار ہو گئی، قافلے کے ساتھ آ رہی، تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ عورتیں کہتی ہیں کہ نبی کریم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھے، 6 برس کی عمر، حضرت آمنہ کا آخری وقت تھا، اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت محمد کو بلایا اور سینے پر سلایا، اپنے سینے پر ڈالا، ماتھا چوما، رخسار چومے، ہونٹوں کو چوما، اور زبان سے کیا کہا ذرا سنو۔ زبان سے یہ کہا، میرے فرزند بتوں کے پاس نہ جانا، اللہ نے تجھے بتوں کے پاس جانے سے منع کیا ہے کیونکہ یہ بت نجس ہیں، بت نجس ہیں۔ معلوم ہوا حضرت آمنہ جانتی تھی کہ بت پرستی شرک ہے، بت نجس ہے،
بیٹے کو نصیحت کر رہی ہیں کہ بتوں کے پاس نہ جانا، یہ نجس ہے. اور تمہیں کیا کہتی؟ پیار کر کے یہ کہتی ہے کلو حی میتم وکلو جدید باد، ہر زندہ مرے گا اور ہر نئی چیز پرانی ہوگی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں بھی مر جاؤں گی مگر میرا نام قیامت تک روشن رہے گا. کیوں؟ آگے سنو کیا کہتی. فرماتی ہیں میں تو مر جاؤں گی، یہ میرے مرنے کا وقت ہے، لیکن میرا نام قیامت تک روشن رہے گا کیونکہ میں نے محمد کو جنا ہے. جب اس کا چرچا قیامت تک رہے گا تو اس کے ساتھ میرا نام بھی روشن رہے گا. پھر فرمایا بارک اللہ فیک یا غلام، اے بیٹے اللہ تجھے برکت دے، اے بیٹے اللہ تجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے. اب بولو مشرک ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آمنہ مسلمان رہا گے کہ یہ لوگ کہتے ہیں وہ کافر تھی. ان کو سمجھ ہی نہیں، بے وقوفی کی حد ہو گئی. کافر کہتے ہیں منکر کو. کافر وہ ہوتا ہے جس کو کسی نبی کی دعوت پہنچے اور وہ نہ مانے. تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو کس نبی کی دعوت پہنچی تھی جسے انہوں نے نہیں مانا؟ اب نبی کریم نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا اور وہ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، تو کافر کیسے تھے؟ کافر تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی نبی کی دعوت پہنچے کہ نبی پر ایمان لائے اور وہ انکار کرے تو اس کو کافر کہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ و آمنہ کو تو دعوت پہنچی نہیں، ابھی حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں، تو کافر کیسے؟ اور اگر کوئی کہے وہ مشرک تھے تو میں دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. ذرا غور سے سنو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے شکم میں رہے اور حضور ہیں نور، اور جہاں نور رہے وہاں ظلمت نہیں رہ سکتی. اور میں اور آپ 4 آنے کا دودھ کسی گندے برتن میں نہیں ڈالتے، اللہ نے اپنا نور کیسے ڈال دیا؟ مشرک تو پلید ہوتا ہے، انما المشرکون نجس. مشرک تو پلید ہوتا ہے، تو اللہ نے پلیدوں میں اپنے محبوب کا نور رکھا، اور جہاں حضور کا نور گیا وہ پلید ہی رہے. حضرت انس بن مالک کے دسترخوان کو حضور کا ہاتھ لگا، حضور نے دسترخوان سے منہ صاف کیا. اس دسترخوان کو آگ نہیں جلاتی تھی، جس ماں نے سینے سے لگایا اپنا دودھ پلایا اس کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی؟ تو کیا کہہ رہا ہوں، حضور کے ماں باپ مسلمان تھے، دین ابراہیمی پر تھے، لیکن نہیں تم اور سنو. نبی کریم یہ چاہتے تھے کہ حضور نبی کریم یہ چاہتے تھے کہ میرے ماں باپ میری امت میں داخل ہوں اور میری امت کے برگزیدہ لوگوں میں ان کا شمار ہے. تو سنو، جب حضور آخری حج کر کے مکے سے واپس آ رہے تھے مدینے، تو حضرت عائشہ صدیقہ صاحب تھی رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اونٹ پر دونوں سوار، حضور بھی اور حضرت عائشہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے راستے میں نبی کریم نے اپنا اونٹ دکھا دیا اور حضور بڑے ہی غمگین، چہرے پر غم اور حزن کے آثار. تو مجھے فرمایا کہ اے عائشہ اونٹ کے اوپر بیٹھی رہنا اور اونٹ کی کوہان پکڑے رہنا کہ کہیں اچانک اونٹ اٹھ جائے اور تم گر جاؤ. کوہان وہ ہوتا ہے جو درمیان میں ابڑا ہوا حصہ ہوتا ہے، اس کو پکڑے رکھنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم مجھے چھوڑ کر چلے گئے جب کہ تو بڑے غمگین تھے. کافی دیر کے بعد جب آئے تو بڑے خوش تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ گئے تھے تو بڑے غمگین تھے اور اب آپ آئے ہیں تو بڑے خوش ہیں. غم کی وجہ کیا تھی؟
اور اب خوشی کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا اے عائشہ یہاں میری والدہ کی قبر ہے، جب میں یہاں سے گزرا مجھے ماں کی یاد آئی، تو ماں کی یاد نے مجھے پریشان کر دیا، غمگین کر دیا، تو میں اپنی ماں کی قبر پر گیا تو میں بہت رویا، ماں کی قبر پر بہت رویا، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر کے میرے سامنے پیش کر دے۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کیا، میرے ماں باپ کو زندہ کر کے میرے سامنے پیش کیا، اور میں نے ان کو ایمان کی، اسلام کی دعوت دی، تو ان دونوں نے میری دعوت کو قبول کیا، وہ دونوں مجھ پر ایمان لے آئے، دونوں مجھ پر ایمان لائے، اللہ نے ان کو پھر وفات دے دی ہے۔ تو میں خود اس واسطے ہوں کہ اللہ نے میرے ماں باپ کو زندہ کر کے مجھ پر پیش کیا اور وہ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، تو میں اس وجہ سے خوش۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، پہلے بھی وہ مسلمان تھے، بیوی ابراہیمی تھے، بعد میں حضور کی دعا کی، اللہ نے ان کو زندہ کیا، وہ حضور پر ایمان لائے، اب ایمان لا کر حضور کی امت کے برگزیدہ لوگوں میں داخل ہے۔ تو خبردار ان کو کبھی کافر مشرک نہ کہنا، ان کو کبھی دوزخی نہ کہنا، بڑا نازک مسئلہ ہے حضور کے ماں باپ کا مسئلہ۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کسی شخص نے نبی کریم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ اس کا باپ کافر مشرک تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا انا ابی و ابا کا فی النار، میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں۔ یہ اس حدیث کو لے کر کہتے ہیں دیکھو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور کے باپ دوزخ میں، تو کسی عالم سے پوچھو یہاں باپ سے مراد حقیقی باپ نہیں، چچا ہے، چچا ابو لہب یا چچا ہے ابو طالب۔ ابو طالب چچا، حضور نے چچے کو باپ کہا ہے، عرب نے چچے کو باپ کہنا یہ یاد۔ سب مفسرین، سب صالحین حدیث فرماتے ہیں اس حدیث میں باپ سے مراد چچا ہے ابو طالب، تو حضور نے تو چاچے کے متعلق فرمایا، انہوں نے حقیقی باپ مراد لے لی۔ تو اصل میں حدیث کی شرح جو صالحین نے لکھی ہے اس کو دیکھو اور کسی استاد سے کرو کہ مراد کون، پھر تمہیں پتہ چلے۔ باہر سورج ماں کی بات کر رہا تھا کہ ماں کی خدمت کرو، حضرت عبید کرنی ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ ماں کی خدمت کی اہمیت سمجھ لو، ماں کی خدمت کی ایک اور بات کرو۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ فلاں جگہ کا رہنے والا قصائی، قصائی جانتے جو گوشت بیچتے، کیا بولتے ہیں آپ؟ فرمایا وہ جو گوشت بیچتا ہے فلاں شہر کا قصائی، وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہو۔ یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام حیران، گوشت بیچنے والا اور جنت میں میرا پڑوسی؟ تو بھائی جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ گوشت بیچنے والا کون سی نیکی کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ درجہ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے، سفر کر کے اس شہر میں پہنچے، وہ جو گوشت بیچنے والا تھا وہ گوشت بیچ رہا تھا، آپ دیکھتے رہے، کبھی ادھر گزر جائیں کبھی ادھر گزر جائیں، اس کی نقل و حرکت دیکھتے تھے کہ یہ کون سی نیکی کرتا ہے۔ جب اس کا گوشت بک گیا اور وہ گھر جانے لگا تو آپ نے فرمایا بھائی دکان میں تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی، بس گوشت اس نے دیکھ لیا۔
اس کے گھر جا کر دیکھنا چاہیے، شاید گھر میں کوئی ایسی نیکی کرتا۔ تو جب وہ گوشت بیچنے والا گوشت بیچ کر گھر جانے لگا تو آپ اس کے پاس گئے، فرمایا السلام علیکم۔ اس نے سلام کا جواب دیا، فرمایا بھائی ہم مسافر ہیں اور ایک رات ہم نے یہاں گزار دی، تو ہم تمہارے مہمان بننا چاہتے، کیا تم ایک رات کے لیے مجھے اپنا مہمان بنا لو گے؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ وہ نے دیکھا نہیں، اس نے جب شکل صورت دیکھی، نورانی چہرہ، نبوت کا حسن، نبوت کا روز، نبوت کا جلال جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا حضرت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو آپ ایسا مہمان نصیب ہو۔ آپ تو بڑی بزرگ ہستی لگتے ہیں، بڑی بزرگ ہستی معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ ہمارے جیسے غریبوں کے مہمان بنے تو ہمارے لیے کتنی خوشی اور سعادت کی بات ہے۔ رہے نصیب چشمے ماں روشن دلے ماں ساتھ چلیے، جو کچھ ہم سے ہو سکے گا آپ کی خدمت کریں گے، آپ اس کے ساتھ کریں۔ اس نے گھر لے جا کر چارپائی پر کپڑا بچھایا اور تکیہ لگایا اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو بٹھایا۔ شام ہو گئی، اس گوشت بیچنے والے کی بیوی نے کہا میاں صاحب کھانا تیار ہو گیا، کھانا تیار۔ اچھا، وہ کسائی گوشت بیچنے والا موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا جناب میری ایک بوڑھی ماں ہے، بہت ضعیف ہے، چل پھر نہیں سکتی، چارپائی پر پڑی رہتی، اور میرا یہ دستور ہے، میرا یہ معمول ہے کہ جب کھانا تیار ہوتا ہے تو پہلے میں اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، پھر بعد میں ہم سب گھر والے کھاتے ہیں۔ تو اگر اجازت ہو تو میں اپنی ماں کو کھانا کھلا لوں، پھر ہم لوگ بیٹھ کر کھائیں۔ فرمایا ہاں بھی کھلاؤ، جو تمہارا معمول ہے اس کے مطابق کرو، اور اگر تمہیں ناگوار نہ ہو تو ہم بھی آ جائیں، ہم بھی تمہاری ماں کی زیارت کر لیں، کیونکہ بزرگوں کی زیارت کرنا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی بڑے شوق سے، وہ تو بہت بوڑھی ہے بیچاری، ضعیفہ ہے، آپ بھی آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بیٹھنے کا اس نے انتظام کر دیا، اور اس نے کیا کیا، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نا اس کو شوربے میں اس طرح مل مل کے بھگو کے تو وہ ملیدہ سا بنا دیا، حلیم سا بنا دیا۔ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے اس طرح ہاتھوں سے مل مل کے نا جیسے حلوہ ہوتا ہے یا حلیم، ایسے بنایا۔ وہ ماں کے منہ میں دانت تو تھے نہیں، بوڑھی ماں جا کر کہنے لگا اماں جی سلام، پہلے سلام۔ ماں نے جواب دیا بیٹا خوش رہو سلامت رہو، دعائیں۔ پھر تھوڑا تھوڑا کھانا ماں کو کھلائے، منہ میں ڈالتا رہا، اس کے دانت تو تھے نہیں، وہ بیچاری نگلتی رہی۔ پھر چمچے سے پانی پلائے ماں، پانی پلا کر کپڑے سے ماں کا منہ صاف کیا اور کہا اماں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں دیتا۔ وہ جب برتن لے کر باہر گیا نا تو ماں دعا کرنے لگی، موسیٰ علیہ السلام سن رہے۔ ماں نے دعا کی یا اللہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، یا اللہ میں بوڑھی ضعیفہ اور اس بڑھاپے میں میری اتنی خدمت کرتا ہے، پہلے مجھے کھلاتا ہے بعد میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ اے اللہ میرے اس خدمت گزار بچے کو جنت میں ایسا محل دینا جیسا اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دو گے۔ مولا کریم میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنانا، موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس گھر والے کو کہا، اس لڑکے سے کہا، اس گوشت بیچنے والے سے کہا
بھئی ہم اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تو جو ماں کی خدمت کرتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور ہم تجھے یہ خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اس خدمت کی وجہ سے اللہ تجھے جنت میں ہمارا پڑوسی بنائے گا۔ اندازہ کر لو ماں کی خدمت کا کتنا درجہ۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں۔ اپنی ماؤں کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، ماں ہی ہوتی ہے۔ اب میں اگر اس طرح چل پڑوں تو یہ بھی پوری تقریر ہے، ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے حقوق۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبید کرنی ماں کی خدمت میں لگے رہے، لیکن جو بات کرنی تھی نبی کریم ادھر منہ کر کے فرمایا کرتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور نبی کریم ملک یمن کی طرف منہ کر کے کیا فرماتے تھے؟ مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ کہاں مدینہ، کہاں ملک یمن کا شہر کرن، مگر سرکار فرماتے ہیں مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا محبت والوں کو خوشبوئیں آ جاتی، خوشبوئیں آ جاتی۔ حضور نبی کریم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا تم دونوں میرے اس دوست کو ملو گے۔ حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا تم دونوں میرے اس دوست عبید کرنی سے ملو گے، جب اس کو ملو تو اس کو میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ میری امت کے واسطے بخشش کی دعا کرے۔ یہ حضرت عبید کرنی کا درد ہے۔ حضور نے اپنا خرقہ بھی ان کو عطا فرمایا تھا، خرقہ بھی دیا تھا کہ میرا خرقہ ان کو دے دینا۔ تو میاں محبت والوں کو خوشبو آ جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو تو پہلے بھی آیا کرتی تھی مگر پہلے بتانے اور ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا، اب منزل پوری ہو گئی۔ ادھر یوسف نے بھائیوں کو بتا دیا، ادھر آپ نے بھی بتا دیا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے لے یہ کوئی پرانی نئی بات تھوڑی ہے، تو تو پرانا ہی اس کی محبت میں ڈوبا ہوا، تجھے کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد، چند دنوں کے بعد وہ آ گیا قمیص لے کر۔ یوسف علیہ السلام نے قمیص لے کر بھیجا تھا نا بھائی کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ جب وہ خوشخبری دینے والا قمیص لے کر آیا اور وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی، آنکھیں روشن ہو گئی، آنکھیں روشن ہو گئی۔ معلوم ہوا نبی کے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگ جائے وہ بھی بیماریاں دور کر دیتا ہے، وہ بھی اندھی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے۔ جب نبی کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے میں اتنی برکت ہوتی ہے تو خود نبی میں کتنی برکت ہوگی۔ اور جب یوسف علیہ السلام کی یہ شان ہے تو اللہ کے محبوب کی کیا شان ہے۔ لیجیے صاحب اگر سنو، جس وقت وہ قمیض لے کر آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ یوسف ہی ہے اور یہ اس کی قمیض ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سنو قرآن پڑھ رہا، قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں کیا میں تمہیں یہ نہیں کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ جو میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرماتے کیا میں تمہیں یہ نہیں کہا کرتا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟
کیا مطلب؟ کہ میں سب کچھ جانتا، مجھے سب کچھ معلوم، مگر مجھے ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا، قبر تدلیل کا حکم۔ ثابت ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا علم، پورا علم، لیکن امتحان۔ ادھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ سے ذرا سوچو، جب بادشاہ بن گئے تھے اس وقت تو کوئی بات نہیں تھی، حضرت یعقوب کو پیغام بھیج سکتے کہ اب تو میں مصر کا بادشاہ ہوں، تو آپ نے پیغام بھیجا نہیں؟ کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ کی طرف سے ظاہر کرنے کا حکم نہیں۔ اور پیغام تو تب بھیجتے، خبر تو تب کرتے جب سے بے خبر ہوتے تھے۔ ان کا تو ایمان یقین تھا، وہ جانتے تھے کہ میرا باپ سب کچھ دیکھ رہا۔ خبر تو بے خبر کو کی جاتی ہے، اور یعقوب علیہ السلام تو سب کچھ جانتے۔ جس وقت بھائیوں کو پتا چل گیا، سارا معاملہ ظاہر ہو گیا، اب انہوں نے معافی مانگنی تھی۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے ہیں ہمارے باپ، استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ ابا جان، ہم خطا کار ہیں، مجرم ہیں، ہم نے جو کچھ آپ کے سامنے آ کر بیان کیا تھا سب جھوٹ بولا۔ اب آپ زیادہ بات کو نہ کھولیے، ہمیں شرمسار نہ کیجیے۔ اب کیا کیجیے؟ ذرا سنیں، استغفر لنا ذنوبنا، اب آپ اللہ سے ہمارے گناہ بخشوائیے، اب اللہ سے ہمیں بخشوائیے۔ ہم خطا کار ہیں، اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہیں، مجرم ہیں، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، تو اب آپ بھی معاف کر دیجیے اور ہمیں اللہ سے بخشوائیے، ہمارے گناہ اللہ سے بخشوائیے۔ قال سوف استغفر لكم ربي، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں عن قریب تمہیں اپنے رب سے بخشواؤں گا۔ سوف، عن قریب، استغفر لكم ربي، میں تمہیں بخشواؤں گا اپنے رب سے۔ یہاں بھی غور کرو تو ایک مسئلہ ہے، یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم خود ہی رب سے بخشش مانگ لو، میرے وسیلے کی کیا ضرورت؟ اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کو معاف کرنے والا، تم خود اللہ سے معافی مانگو۔ انہوں نے کیا کہا؟ ابا جان ہمیں بخشوائیے، آپ اب ہماری سفارش کیجیے، ہمارا وسیلہ بنیے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو آپ نے بھی یہ فرمایا کہ میں تمہیں بخشواؤں گا، اس وقت نہیں، سب تہجد کے وقت۔ مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جب میں تہجد کے وقت اس کا دعا مانگوں گا تو اس وقت تمہارے لیے درخواست کروں۔ سوف استغفر لکم، ہم قریب میں تمہیں بخشواؤں گا، ربی، اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ میرا رب بخشنے والا مہربان۔ بھائیوں نے کہا ابا جان یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اب سب کو لے کر میرے پاس آ جائے، تو چلو تیاری کرو۔ لو جی، سب نے تیاری کی، گھر کا ساز و سامان باندھا، کنعان سے چلے مصر کی۔ 40 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی ہے، ان کی بیوی بھی ہے، یہ بھائی بھی ہے، چلے اب کنعان سے مصر کی طرف۔ یوسف علیہ السلام اپنے وزیروں، اپنے دربار کے امیروں، شہر کے معزز لوگوں کو، فوج کے دستے کو ساتھ لے کر اپنے ابا جان کے استقبال کے واسطے ہے، شہر سے باہر، شہر سے باہر۔ 40 سال کے بعد بکھرے ہوئے ملے، ابا جان تشریف لائے، ساتھ بھائی دیے، عزیز رشتے دار، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، سب
سارا گھر بار کے لے کر آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیروں امیروں کے ساتھ شاہانہ استقبال. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بنا دی, جگہ دی, ان کا بڑا احترام کیا اور کہا کہ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو سخت کر دیا. اگر احترام کے طور پر کے میرے ماں باپ ہیں, خود جو ان کے بیٹھنے کا تخت تھا تخت کو کر دیتا. ماں باپ تخت کر 11 بھائی سامنے کھڑے تھے دوسرے. اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنُونَهُ سُجَّدًا. ماں باپ تخت پر اور 11 بھائی جو سامنے کھڑے تھے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے. جب سجدے میں گرے قَالَ يَا أَبَتِ, حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے ابا جان, هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ, یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں نے دیکھا تھا. 11 ستارے اور شمس و قمر مجھ کو سجدہ کر رہے. تو یہ 11 ستارے 11 بھائی ہیں اور شمس و قمر ماں باپ ہیں. میں نے ان کو اپنے کہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور 11 بھائی بھی اور ماں باپ بھی سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ اسی خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے میرے خواب سے سچا کر دکھایا. لقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور اس اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا جبکہ اس نے مجھے جیل سے نکالا. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي. تو شیطان نے تیرے اور میرے بھائی کیا عداوت پیدا کر جھگڑا ڈال دیا تھا. باوجود اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان مسئلہ ڈال کے عداوت پیدا کر دی, نگاہ پیدا کر دیا. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بنا جو عداوت دشمنی شیطان نے ڈالی تھی اللہ نے اس کو دور کر دیا. إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. بے شک میرا رب بڑا لطیف, بڑا قریب, بڑا لطف فرمانے والا ہے جس کے واسطے چاہے, اور وہ علیم و حکیم. پھر آپ نے دعا مانگی شکریہ ادا کیا. رب قد آتیتنی من الملک, اے میرے رب بے شک تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی, بادشاہی عطا فرمائی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی, باتوں کا انجام سکھایا. فاطر السماوات والارض, اے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا آخرت میں میرا مددگار ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, مجھے وفات دے تو مسلمانوں کی حالت میں, اور مجھے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ملا. سنو
یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے اللہ نے احسن القصص فرمایا. اس قصے میں بہت اچھا قصہ. کیوں؟ اس قصے کے حالات بالکل نبی کریم علیہ السلام کے حالات سے ملتے جلتے. چلو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اثر کیا اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے درجہ مرتبہ دیا تو بھائیوں نے اثر کیا. یوسف علیہ السلام بھائیوں کے اثر سے شکار ہو کر وطن سے بے وطن ہو. جب مصر میں آئے تو اللہ نے ان کو عروج عطا کرنا. اسی طرح مکے والوں نے نبی کریم کے ساتھ اثر کیا. نبی کریم کو بھی وطن سے بے وطن ہونا پڑا. جب مدینہ شریف آئے تو اللہ نے عروج عطا فرمایا. پھر نبی کریم نے اسی مکے کو فتح کیا جس مکے سے آپ کو لوگوں نے نکالا. تو جس وقت نبی کریم نے مکہ فتح کیا تو سامنے وہی لوگ تھے جنہوں نے جی بھر کے سکھایا اور بڑی اذیتیں پہنچائی تھی. تو نبی کریم نے ساتھ فرمایا مکے والے تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ تمہیں معلوم ہے. اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو مکے والوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کیجیے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے فتح بندوں کے ساتھ کیا. تو نبی کریم نے بھی فرمایا چاہو میں نے تمہیں معاف کیا. تم سے کوئی معافہ نہیں. آج تم سے کوئی بات کرتے نہیں ہوگی. تو اللہ نے نبی کریم کو یہ قصہ اس لیے سنایا کہ میرے پیارے حبیب اگر آپ کو اللہ کی راہ میں تکلیفیں آ رہی ہیں تو پہلے محبوبوں کو دکھائی صحابہ کو سنایا کہ اے نبی کریم کے شادیوں اگر تمہیں اللہ کی راہ میں تکلیفیں آ رہی ہیں یہ اپنے لوگ تمہارے ہی خاندان قریش کے لوگ تمہارے دشمن بن گئے سکھا رہے تھے تو گھبراؤ نہیں. یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائیوں نے سکھایا. یوسف علیہ السلام کو بھی جیل کاٹنی پڑی. مصر کی گلیوں میں غلام بن کے بکتے رہے تو آخر ہم نے ان کو کتنا درجہ مرتبہ دیا جب سے وہ قادر فاصل رہے. اسی طرح تم بھی اللہ کی راہ میں قادر فاصل رہو تو تمہیں بھی درجہ ملے گا. اور یہ لوگ جو تمہیں ستانے والے ہیں جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کے سامنے جھکے تھے ایک دن یہ بھی تمہارے سامنے جھکیں گے. تو بالکل یہ واقعہ حضور کے ساتھ ملتا جلتا ہے. اللہ نے اس لیے سنایا کہ صحابہ کرام کو ان کا اطمینان ہو اور وہ سمجھ لیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں تکلیفیں مصیبتیں اٹھاتے ہیں ایک دن اللہ ان کو بدلہ دیتا ہے سر بلند کرتا ہے بڑی مہربانی عطا فرماتا ہے. تو ہم بھی اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہیں گے تو اللہ ہمیں بھی درجے مرتبے عطا فرمائے گا. میں نے 4 تقریروں میں اختصار کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سنایا. ایک بات اور تھی یہ میں بیان کرنے بھول گیا. اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 5 مقامات پر بادشاہ مصر کو عزیز مصر کو وزیر اعظم کو رب کہا. تو یہاں رب لغوی معنی میں رب کہتے ہیں پالنے والے یہ مربی ہے یہ پالتا. قرآن میں ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے رب کہا کما رب یا سبیرا. ماں باپ کو بھی رب کہا تو یہ ماں باپ بھی پالتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے وہ سارے جہان کو پالتا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں رب اور معنی میں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب کا اطلاق ہوا ہے جو حقیقی معنی میں ہے یہ تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ قوم کو پالتا ہے. ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ان کو بھی رب کہا گیا. اللہ تعالیٰ رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا ہے حقیقی پالنے والا ہے. تو بتانا یہ تھا کہ رب کا اطلاق غیر پر بھی ہوا تو صرف لفظ کے اطلاق سے شرک اور برابری نازل ہے نہیں ہے. جو لوگ صرف لفظ سے پورا فتویٰ لگا دیتے ہیں
کیونکہ ان کو تو اللہ کو بھی ملنے گئے تھے، نبی کریم کو بھی ملنے گئے تھے، پھر تو لو ان کو تو اللہ بھی نور ہے، نبی کریم بھی نور ہے، پھر تو لو ان کو تو اللہ تعالیٰ بھی حاضر ناظر ہے، نبی کریم بھی حاضر ناظر، پھر تو لو. تو میں جو کہتا ہوں نور علم ہے حاضر ناظر، الفاظ ایک ہیں مگر حقیقت میں بے انتہا فرق. صرف لفظوں کے اطلاق سے برابری اور کی اطلاق سے نہیں ہے. الفاظ دیکھو، رؤوف الرحیم کا اطلاق اللہ پر بھی ہوا، رؤوف الرحیم کا اطلاق حضور پر بھی ہوا. سمیع بصیرہ کا اطلاق اللہ پر بھی ہوا، سمیع بصیرہ کا اطلاق انسان پر بھی ہوا. الفاظ ایک ہیں مگر حقیقت میں بے انتہا فرق ہے. جو لوگ حقیقت کو نہیں دیکھتے صرف لفظوں کو دیکھ کر فتویٰ کر دیتے ہیں، ان کے فتوے سے تو نیتوں علیہ السلام بھی نہیں بچتے، جنہوں نے بات کا نیچے کو 5 مرتبہ رب کہا ہے کہ لفظ رب تو ایک ہے مگر حقیقت میں اور معنوں میں فرق ہے. اسی طرح الفاظ کا اطلاق غیر اللہ پر بھی ہوتا ہے مگر حقیقت میں اور معنوں میں فرق ہوتا ہے. جو حقیقت سے نہیں دیکھتے، معنوں میں فرق نہیں کرتے اور فٹافٹ ملک کا فتویٰ کر دیتے ہیں، جو کوئی اپنے قابلیت اور علمیت کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ جہالت کا مظاہرہ کرتے. تو یہ میں نے بہت مختصر طور پر بتایا، ورنہ درمیان میں کسی جگہ بیان کرتا تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا. الحمدللہ پورا یہ تو مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس ذکر مبارک کو میرے اور آپ کے واسطے سرمایہ ایمان، ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے. یہاں پر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تقریروں کے جو پروگرام ہے کہ تقریریں کہاں کہاں ہوں گی ہمارے خان صاحب آپ حضرات کو بتائیں گے. مہارتیت کل غالباً تقریب نہیں ہے اور جمعہ کو انشاءاللہ یہاں پر ہوں گے، اور اس کے بعد سنیچر کو بھی ہے، سیٹرڈے کو بھی اور اتوار کو بھی ہے. تو جو پروگرام آپ حضرات کو بتا دیا جائے گا، آپ کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام کر لیں. بہت بہت صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے در کی تقریر بے جہاں کی ہے امیر، آ گیا ہے بے تیر زندہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے قریب ہم ارمان نامی کر نئے ہم، جب قبر دے اٹھے ہم عرض طرح کرے ہم.
سيدي يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم أكرمني بجدك أنا ہمیں نہ چھوڑ جانا اپنے دامن میں جانا اور مارے بچے السلام اے رحمت للعالمین